السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، کل زینب بنت جہش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ باتیں ہم نے معلوم کی، تو مزید آپ رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ باتیں آج کے اس درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ ہیں، امہات المؤمنین میں عظیم کردار رکھنے والی، عظیم صفات کی حامل جو خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: لم ارم رأتن قط خیرا فی الدین من زینب واتقى للہ واصدق حدیثا واوصل للرحم۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی عورت کو میں نے نہیں پایا۔ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا: لم ارم رأتن قط خیرا فی الدین من زینب، کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی خاتون کو نہیں پایا۔ کیوں؟ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھیں، اور بات میں بہت سچی تھیں، آپ ہمیشہ سچ کہا کرتی تھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے رشتوں کو جوڑنے والی تھیں، آپ رضی اللہ عنہا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، اور واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس پیغام کو سنا تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوا، اللہ کے نبی اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، تو آپ نے بالفور اسے قبول کر لیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے سب خوش تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ بعد میں اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آزاد کردہ غلام، یعنی آپ کے جو پروردہ تھے زید بن حارثہ کے لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اونچے جو ہے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں، اور زید بن حارثہ چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، اور عرب کی سوسائٹی میں خاندان کے مسائل کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اونچے خاندان رکھنے والے اپنے عموماً جو ہے یعنی رشتے کی جب بات آتی ہے تو اونچے خاندان ہی کا انتخاب کیا کرتے تھے، بلکہ عصبیت کی حد تک جو ہے ان کے اندر یہ برائی موجود تھی کہ خاندانی جو ہے یعنی معاملات میں وہ فخر و جو ہے غرور میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جو ہے عمل کو جو ہے ختم کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی سوچ تھی کہ خاندان اور ذات پات کی بنیاد پر جو ہے اپنے معاملات کیا کرتے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، ان کا نکاح آپ نے اپنے پروردہ یعنی لے پالک جو بچے تھے زید بن حارثہ سے آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال ابتدا میں آپ نے جو ہے اس بات کو قبول نہ کیا، زینب بنت جہش نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ اللہ نے نازل کی: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا اور مناسب نہیں، اللہ اور اس کے رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، کوئی آپشن باقی نہیں رہتا ہے، اسے اختیار ہی کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح سے متعلق سورہ احزاب کی 30 پر 6ویں آیت، 30 پر 7ویں آیت اور 30 پر 8ویں آیت میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسائل کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال یہ آیت نازل ہونے کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، دیکھیے سبحان اللہ کیا جو ہے ان کے اندر جو ہے کردار تھا، ایک طرف خاندانی جو ہے ذات پات اور عزت و شرافت کا مسئلہ، لیکن اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، آیت کریمہ نازل ہو گئی، تو الحمدللہ آپ نے جو ہے اس معاملے کو قبول کر لیا، زید بن حارثہ سے آپ کا جو ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، آپ کے رہن سہن اور مختلف معاملات میں جو ہے کافی جو ہے مزاج میں اختلاف تھا، اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ شادی کے بعد سے
جو ہے معمولی جو ہے باتوں پر بھی دونوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. زینب رضی اللہ عنہا کی آواز کچھ جو ہے یعنی اونچی ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زینب بنت جہش کو طلاق دینا چاہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی اس معاملے کو روک رہے تھے. آپ نے زید بن حارثہ سے کہا کہ طلاق مت دو. یہاں پر ہم ایک چیز آپ کو ذکر کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام کا نکاح ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون سے جو آپ نے کیا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں سیرت میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دراصل اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عرب کے اندر یہ برائی بہت زیادہ تھی کہ خاندان اور ذات پات کے مسائل کو لے کر آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے. اللہ کے نبی بعض جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کی زندگی میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جیسا کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ جو ایک معمولی خاندان کے تھے، ان کا نکاح آپ نے جو ہے زباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا سے آپ نے کیا. اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، جو حبش کے رہنے والے تھے، آپ نے جو ہے ان کا نکاح جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے آپ نے کیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام جو سالم رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان کا نکاح جو ہے فاطمہ بنت ولید سے ہوتا ہے، جو کہ فاطمہ بنت ولید جو ہے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں. زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا جو کہ آزاد کردہ غلام تھے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا نکاح زباعہ بنت زبیر سے ہوا. اور اسی طرح سے تیسری جو مثال ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے ہوا. اور جو چوتھی مثال ہے وہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ بنت الولید سے ہوتا ہے. اور یہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سالم یہ مشہور ہے مولا ابی حذیفہ کے نام سے، ابو حذیفہ کی آزاد کردہ غلام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا، اگر جو ہے تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو تم جو ہے سالم کو سنو رضی اللہ عنہ کو، وہ بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی آپ نے فرمایا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں جو ہے قرآن جو ہے صحیح معنی میں تلاوت کرنی ہے تو ان مقدس ہستیوں سے تم قرآن مجید کا علم حاصل کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں گواہی دی. المہم یہاں پر ایک بات جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ نکاح میں کفو کا اعتبار کیا جائے گا. یہ کفو کیا ہے؟ یعنی کفاءت، یعنی برابری ہونی چاہیے. یعنی برابری کس معاملے میں؟ عموماً زندگی کا جو یعنی طرز ہوتا ہے، مطلب رہنے سہنے میں، لین دین میں، ہر انسان کے اعتبارات الگ الگ ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتا ہے. اگر نکاح کے معاملات میں اگر ان کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں پر زندگی کے نظام میں کافی ہم خلل محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی یعنی حسب و جو ہے نسب کا اعتبار کرتے ہیں تو غلط بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو ایسے ماحول میں انجام دیا جہاں پر یہ برائی سر چڑھ کر بول رہی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں جو آ رہی تھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے بعض مثالوں میں کفاءت کا اعتبار نہیں کیا. وہیں پر ہم کو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ قریش کی بہت ساری خواتین کا نکاح جو ہے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو ہے صحابہ اکرام سے ہوتا ہے. تو اس میں غلط بات نہیں ہے کہ کفاءت کا اعتبار جو ہے کیا جائے، لیکن اس وقت یہ معاملہ غلط ہے جہاں پر لوگوں کو یعنی تحقیر آمیز انداز میں جو ہے دیکھتے ہوئے صرف اپنے جو ہے یعنی معیار کے لوگوں کا انتخاب کرنا، جس کے نتیجے میں بہت سارے جو مفاسد جو مرتب ہوتے ہیں شریعت نے ان سے منع کیا. اور اس کے نتیجے میں یعنی ذات پات کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی جو خرابی جو یعنی عموماً آتی ہے وہ عصبیت کی خرابی ہے. عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی قوم کا شخص ہو ہم طرفداری کریں گے، اگر اپنی قوم کا آدمی اگر غلطی کر ڈالے اس پر ہم پردہ ڈال دیں گے، اگر دوسری قوم کا کوئی فرد اگر معمولی بھی غلطی کرتا ہے تو اس پر گرفت ہوتی ہے. اسلام نے اس کو پسند نہ کیا بلکہ کہا کہ ہر حال میں انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا. اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف جو ہے نہ کرنے پر جو ہے نہ ابھارے، بلکہ تم ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، کیونکہ انصاف سے کام لینا ہی اصل جو ہے حقیقی
معنی میں تقوی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی جو ہے عربی کو عجمی پر اور عربی کو عجمی پر، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، اسی طرح سے کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، فرمایا اگر فضیلت و برتری اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا جتنا ڈر ہوگا تو اسی قدر آپ اللہ کے نزدیک بڑے محترم ہوں گے، بڑی فضیلت والے ہوں گے۔ تو فضیلت و برتری حاصل کرنے کا معیار شریعت نے حسب و نسب کو نہیں قرار دیا، بلکہ شریعت نے کہا حسب و نسب یہ معیار نہیں، عزت و شرافت کا حقیقی معیار اللہ کا تقوی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعض صحابہ کی جو ہے شادیاں آپ نے اس طرح سے کرائیں تاکہ عرب کی یہ سوچ جو ہے بدلے اور ان کے اندر اس طرح کا بدلاؤ آئے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زینب بنت جہش کو طلاق دینے کے بعد کیا جو ہے معاملات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت صحابہ اور صحابیات سے جو کچھ اسباق ہم معلوم کرتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔